اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے موضوع انتہائی اہم ہیں۔ سب سے پہلے آپ آ جائیں جناب حسن نصر اللہ، جس کو اسرائیل مردود نے شہید کیا ہے۔ ان کا جسد خاکی مل گیا ہے۔ یقین جانیے ان کے پورے جسم پہ ایک خراش تک نہیں تھی۔ پھر ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، کسی چینل نے کسی بندے نے نہیں بتایا ہے۔ یہ اسرائیل جو بم استعمال کر رہا ہے، اس میں کیمیکل ملی گیس استعمال کر رہا ہے جو انسانی نظام کو، سانس کے نظام کو جام کر دیتی ہے۔ سانس رکنے کی وجہ سے پھیپھڑے سکڑ جاتے ہیں اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ زہریلی گیسیں استعمال کر رہا ہے جو جانوروں پہ بھی نہیں کی جاتی ہیں، وہ مسلمانوں پہ کر رہا ہے۔ تو اللہ اس مردود اسرائیل کو دنیا سے نیست و نابود کرنے میں ان مسلمانوں کی مدد فرمائے جو اس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل جہاد۔ افغانیوں کو میں کہتا ہوں، اللہ کے بندو، یہ تم ڈالر لے کے کون سے جہاد کر رہے ہو؟ جہاد کرنا ہے تو جاؤ نا فلسطین میں۔ یہ قوم یوتھڑ کو بھی کہتا ہوں بھائی، خیر یہ جو ناچنے والے ہیں ان کا تو کام ہی جہاد سے کیا تعلق ہے؟ تو اسلام سے اور جہاد سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، کل جو سپریم کورٹ میں 63A کی تشریح کے بارے میں ہیئرنگ ہوئی ہے، اس پہ جسٹس منیب نے بینچ میں بیٹھنے سے ہی انکار کر دیا کہ جی میری مرضی کا بینچ بنے گا، جس بینچ میں وہ بنائے جس میں مجھے بھی شامل کیا جائے، وہ اعلان کرے 3 رکنی کمیٹی، پھر میں بیٹھوں گا۔ کیوں بھائی، تو ماما لگتا ہے، تو سرکاری ملازم ہے، تو پابند ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا۔ یہ سب وہ غدار ہیں، ان غداروں نے ہی، اندر کے غداروں نے اسرائیل کی مدد کی حسن نصر اللہ کو شہید کرنے میں، اس کے 76 اہم ترین چوٹی کے کمانڈروں کو شہید کرنے میں۔ اور اب ایران کا اس نے کہا کہ ایران میں بھی غدار موجود ہیں۔ پاکستان میں تو غداروں کی پوری ٹولی موجود ہے، پوری جماعت موجود ہے، PTI، جس کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید نے کہہ دیا تھا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے۔ جب یہ اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، طالب علم تھا، اس وقت ان کی کتاب، حکیم سعید کی کتاب جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13، 14، 15 پڑھ لیں، اس میں سب تفصیل موجود ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسرار، چوٹی کا مذہبی اسکالر، عالم دین، اس کو کیا ضرورت ہے 80 سال کی عمر میں جھوٹ بول کے اپنی آخرت خراب کرنے کی؟ اس نے 25 سال پہلے بتا دیا تھا، وہ دنیا میں نہیں ہے دونوں۔ اللہ ان دونوں کی قبروں پہ اپنی شکر الحمدللہ، سوری جی کچھ زکام لگا ہوا ہے، موسم تبدیل ہوا ہے نا، تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ تو یہ پورا ٹولہ ہے غداروں کا۔ یہ 8 جج یہ ہیں،
اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے علاوہ سیشن کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ غداروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ وکیل البتہ تھوڑی تعداد میں، جج سینکڑوں کے حساب سے۔ یہ وہ بکاؤ جج ہیں، ان سب کی اگر وہ اسناد چیک کی جائے نا تو سب جعلی ہوں گی۔ یہ رشوت خور پیسے دے کے، رشوت دے کے جج بنے ہوئے ہیں جعلی اسناد کے اوپر، تو انہوں نے آگے پھر فیصلے بھی تو جعلی ہی کرنے ہیں۔ یہ اس ملک کو اگر بچانا ہے نا تو سب سے پہلے ان کو لٹکانا پڑے گا، ورنہ آج اگر ایران کو دھمکیاں مل رہی ہیں نا تو کل پاکستان کو بھی ملیں گی۔ تو کیونکہ نیتن یاہو نے صاف کھل کے بتا دیا ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ افواج پاکستان ہے، باقیوں کو تو وہ ختم کر چکے ہوئے ہیں۔ لیبیا کی بہترین فوج تھی، اس کو وہ ختم کر چکے ہوئے ہیں۔ صدام حسین کی عراق میں بہترین چوٹی کی لڑنے والی فوج تھی، اس کو وہ ختم کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اسلامی ممالک تھے نا، مصر لے لیں، تیونس لے لیں، سب کو وہ تباہ کر چکے، کسی کے پاس بھی نہیں۔ اس وقت صرف اور صرف پاکستان واحد ملک ہے جس کی فوج میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ تو اگر اپنی فوج کو بچانا ہے، اپنے ملک کو بچانا ہے، یہ تو بغیرت دلال ہیں، ان کی غیرت کو کچھ نہ کریں، یہ اپنی بیٹیاں خود جا کے پیش کر دیں گے ان کو۔ دلالوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ پیسہ، ان کو پیسہ دو، یہ اپنی ماں تک بیچ دیں، باقی سب چھوڑ دو۔ یہ وہ لوگ ہیں، غداروں کی نہ کوئی دین ہوتا ہے، نہ غداروں کا کوئی مذہب ہوتا ہے۔ یہ آج کے نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد سے یہ غدار موجود ہیں۔ جتنے بھی دیکھ لیں، حضرت ابو بکر صدیق کو شہید کرنے والا غدار مسلمان، حضرت عثمان کو شہید کرنے والا غدار مسلمان، حضرت علی کو شہید کرنے والا غدار مسلمان۔ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ غداروں کا ٹولہ آج نئی بات نہیں ہے۔ صرف جاہل عوام کو آنکھیں کھولنی چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ بھائی کے پی کے میں 12 سالوں میں تم لوگوں نے کیا کیا ہے، سوائے اسلام آباد چلو، لاہور چلو، پنڈی چلو، اسلام آباد چلو، لاہور چلو، سوائے دھرنوں کے اور کیا ہے 12 سالوں میں؟ کوئی ایک پروجیکٹ بتا دو۔ پہلے 76 سالوں میں صوبہ صرف 8 ارب کا قرض دار تھا، سب سے کم قرض دار صوبہ کے پی کے تھا، کیونکہ اس کے وسائل بہت ہیں۔ اور اب کتنا قرض دار ہے؟ 987 ارب کا، اور کام ایک اینٹ تک، ایک ٹکے کا کام نہیں کروایا۔ اب دیکھیں، سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہے، حکومت کو سٹینڈ لینا ہوگا، حکومت کو کھڑا ہونا پڑے گا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، اور ان تمام سرکاری افسران کے ساتھ، پولیس افسران کے ساتھ، جیل کے حکام کے ساتھ۔ وہ جیلر جو غائب ہوا ہے، اس کا وہ جا کے سیکٹری دفاع کو چڑھائی کر رہا ہے، اسلام آباد کا وہ مردود 2 ٹکے کا جج ہے، اس کی کیا اوقات ہے کہ فوج کو وہ طلب کر سکے؟ وہ تیرا باپ غدار تھا، امریکی ایجنٹ تھا، اس کو ایجنسیوں نے اٹھایا ہوا ہے، جائل تجھے کس نے جج بنا دیا؟ وہ ایجنسیوں کے پاس اختیار ہوتا ہے، قانون آئین انہیں اختیار دیتا ہے۔ ان جائلوں نے آئین پڑھا ہو تو پیسے دے کے یہ جج بن گئے ہیں، تو پھر ان کو پتہ ہونا کہ کیا کیا آئین کہتا ہے۔ آئین بالکل اجازت دیتا ہے کہ جو ملک کے خلاف کسی بھی اس میں ملوث ہو ایکٹیویٹی میں، اس کو ایجنسیاں اریسٹ کر کے تحقیقات کر سکتی ہیں اس کے خلاف۔ مت معذرت خوانا ان ججوں کے، کرپٹ ججوں کے خلاف حکومت رکھے، بزدل حکومت، بزدلی دکھا رہی ہے ابھی تک۔ حکومت کو اب سٹینڈ لینا پڑے گا ان کے خلاف، اور ٹھیک ٹھاک سٹینڈ لینا۔ ان کے کسی غیر قانونی احکام کو مت مانیں، بنائیں جسٹس وہ 2 نمبر شاہ کو چیف جسٹس، اور اس کے کسی غیر قانونی فیصلے کو مت تسلیم کریں۔
किस से करवाएगा? अपने बाप को बुला के लाएगा, उससे करवाएगा? वसाइल तो सारे आगे, अमल तो हुकूमत ने करवाना होता है। किसी भी गैर कानूनी जो फैसला करे उस पर अमल दरामद कराना हुकूमत पे फर्ज होता है। जो गैर कानूनी क्या नाम है ऑर्डर जारी करे, गैर कानूनी ऑर्डर जारी करे या गैर कानूनी फैसला दे, उस पर अमल दरामद करना कोई पाबंदी नहीं है हुकूमत पे, मत करे। इन करप्ट जजों ने मुल्क को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया हुआ है और अभी भी बेगैरत दलाल खरबपति बन गए, अभी भी बाज नहीं आ रहे अपनी हरकतों से। ये जो आने वाले चीफ जस्टिस थे शाह साहब, उनसे मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ, शाह जी आप अमेरिका क्या लेने गए थे? वहां आपका बाप बैठा हुआ था या दादा बैठा हुआ था? सिर्फ सौदा तय करने गए थे वहां पे कि मैं चीफ जस्टिस बन के आप लोगों के खातर मुल्क तबाह करूंगा, तो मुझे यहाँ पे, मुझे और मेरे बच्चों को पनाह दे देना, यहाँ पे रैश दे देना, नेशनलिटी दे देना। अपने बच्चों और अपने लिए मरदूदों मुल्क तबाह कर रहे हो। ये मुल्क है तो हम भी हैं। ये मुल्क कैसे बना था? इस मुल्क को बनाने में लाखों करोड़ों लोगों ने शहादत की, लाखों करोड़ों लोगों की शहादत हुई थी। लाखों बच्चियों ने अपनी इज्जत कुर्बान की थी। लाखों बच्चियों ने कुओं में छलांगे लगा के शहादत पाई थी, अपनी इज्जत महफूज रखी थी। लाखों करोड़ों लोग बेघर बेसर सामानी की हालत में हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, तब ये बना था। इनके बाप दादा तो उस वक्त भी कुत्ते नहलाते थे अंग्रेजों के। ये वो जज बैठे हुए हैं, हाँ, जो इस दौर में, फितने के दौर में भी अपने कदमों पे खड़े हैं और ईमान पे खड़े हैं। मैं उन तमाम जजों को और वकीलों को दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। उन तमाम अफसरान को, चाहे वो ISI में हैं, चाहे वो किसी भी सरकारी अदारे में हैं, जो अपने मुल्क के वफादार हैं, नैब में हैं, इलेक्शन कमिश्नर में हैं, उन सबको मैं दोनों हाथों से सलाम करता हूँ, क्योंकि यही लोग हैं जो असल मुसलमान हैं। ये तो काफरों से भी बदतर है, जो टके टके भी बिकने वाले लोग हैं, जो अपने मुल्क का सौदा कर रहे हैं, अपनी माँ का सौदा कर रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद रखें? अल्लाह इनको हदायत दे, अगर हदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह इनको नेस्त व नाबूद करे, आमीन। तो अब मुख्तसर सी दुआ करते हैं, उसके बाद आज भी अहम फैसले आने वाले हैं, इंशाअल्लाह मुल्क के लिए बेहतरी होगी। हाँ, एक बात बता दूं कि 30 से 35 सीटें मुस्लिम लीग नून को मिलने वाली हैं, जो कि स्टे दे के बैठे हुए थे बंदियाल के वक्तों से। उस मरदूद को भी अब हिरासत में लें, उससे भी वो पैसा वसूल करें जो डॉलर उसने अमेरिका से वसूल किए हुए हैं। इससे पहले कि वो अमेरिका भाग जाए, इसको पकड़ें, मत भागने दे किसी को भी। और उस जज को उल्टा लटकाएं जिसने शहबाज गिल को मुल्क से बाहर भेजा है, जिसने वो गश्ती औरत को बाहर भेजा है, जो कल तक तो मजलूम बनी हुई थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और आज अमेरिका पहुंच गई है और वहां जाके मुल्क के खिलाफ भोंक रही है। उसको भेजने वाला और उसको बरी करने वाला और उसको, ये वो 9 मई के वाकयात में पूरी तरह मुलव्वस थी। उस जज को भी मैं कहता हूँ उल्टा लटकाया जाए ना, और नीचे से डंडा घुसेड़ के मिर्चों वाला मुंह से बाहर निकाला जाए, तब इनको अकल आएगी। मुख्तसर सी दुआ करते हैं, उसके बाद फिर एहतमाम पजीर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार वादा शरीक, ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा, अफ़वाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। हमारे कमांडर इन चीफ आफत सैयद आसम मनीर साहब और उनकी फैमिली की हिफाजत फरमा, इनको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रख। ISI चीफ आसिम मलक साहब को और उनकी फैमिली को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रख। पुलिस के जवानों और अफसरान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रख। और चेयरमैन नैब और नैब में जितने भी मुल्क के वफादार हैं उन सब की हिफाजत फरमा, उनकी फैमिलियों की हिफाजत फरमा।
الیکشن کمشنر، الیکشن کمیشن میں جتنے بھی ملک کے وفادار ہیں، چیف جسٹس سمیت ان سب کی اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما۔ جو بھی پریشان حال ہیں، جو بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی کرپٹ جج ہیں، چاہے سپریم کورٹ میں ہیں، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، لاہور ہائی کورٹ میں ہے، پشاور ہائی کورٹ میں ہے، سیشن کورٹ میں ہے، یا اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو پھر ان کو ان کی بیوی بچوں سمیت تباہ و برباد فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان سب کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ جو قرض کی آزمائش میں دبے ہوئے ان کو قرض کی آزمائش سے نجات عطا فرما۔ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔